وہ 5 افراد جو بیان کیے، وقت کم ہے، وہ 5 افراد کہ جن سے حقوق العباد میں اگر کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، رب ذوالجلال اپنی رحمت خاص سے وہ حقوق العباد کا معاملہ بھی معاف کرتا ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ صاحب حق کے دل میں اللہ نرمی پیدا کرتا ہے اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ رب ذوالجلال کی توفیق سے وہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، تو رب ذوالجلال بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ان میں پہلا بندہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے، پہلا بندہ وہ ہے کہ جو اپنے پاک مال سے، پاک کمائی سے حج کرے، خالص نیت کے ساتھ، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اس لیے نہ جائے کہ محلے میں میرا جو فلاں مد مقابل ہے اس کے ساتھ تو حاجی کا لیبل لگتا ہے، لیکن میں بھی چلو ہو آؤں، یہ لیبل مجھے بھی مل جائے، یہ نیت نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے گیا، اس کے کھاتے میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کمی کوتاہی کا معاملہ تھا، حق مارے ہوئے تھے لوگوں کے، حقوق العباد کے اندر بھی کمی کوتاہی تھی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں پھر اتنی مہلت نہ مل سکی کہ حج سے واپس آ کر وہ حقوق العباد پورے کرتا، ان کو ادا کرتا، فوت ہو گیا، لیکن حج مکمل کر لیا۔ فرمایا ایسا حاجی اللہ حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے، حقوق اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ہے کہ جسے مہلت بھی ملی پھر اس نے ادا نہیں کیے، ایک ہے کہ مہلت ملی ہی نہ، حج کر کے واپس آیا، اتنا وقت ہی نہ ملا کہ جن کی حق تلفی کی ہوئی تھی ان سے جا کے معافی مانگتا، ان کے حقوق پورے کرتا، مہلت نہ ملی، فوت ہو گیا۔ فرمایا رب ذوالجلال اپنے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا دوسرا بندہ شہید بحر، وہ بندہ کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلا، اور جہاد تھا سمندری، خشکی کا جہاد نہیں، اگرچہ جو خشکی پہ جہاد کرتے ہوئے شہید کو اس کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن یہ خاص فضیلت شہید بحر کی ہے جو سمندر میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، جہاد تک پہنچ گیا، واپس آتے ہوئے ڈوب کے سمندر میں شہید ہو گیا، یا بھی پہنچا نہیں تھا، جا رہا تھا، نیت خالص تھی، سمندر میں ڈوب گیا، شہید ہو گیا، تو میرے یہاں تک حدیث میں آیا کہ اللہ اس شہید کی روح بھی اپنے دستے قدرت سے قبض فرماتا ہے، اور حدیث میں جو شہید بحر ہو رب ذوالجلال اس کے سارے گناہ یہاں تک کہ حقوق العباد بھی اپنے ذمہ کرم پہ لے کر رب ذوالجلال حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ شہید صبر، شہید صبر اسے کہتے ہیں وہ مسلمان صحیح العقیدہ جسے کسی ظالم نے گرفتار کیا اور حالت بے کسی اور مجبوری میں قید و بند کے اندر ہی اس پہ ظلم و ستم کر کے اسے قتل کر دیا، اسے وہیں قید و صعوبت میں مار مار کے اسے مار دیا، شہید کر دیا، اور اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اس پہ صبر کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں قتل صبری لا یمر بذنب الا محاہو، کہ جو شہید صبر ہے یہ کسی گناہ پر نہیں گزرتا مگر اللہ اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ حقوق العباد کا گناہ وہ بھی اگر اس کے کھاتے میں ہو تو خالق کائنات جل جلالہ حقوق اللہ ہی نہیں حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا قتل الرجل صبرا کفارۃ لما قبلہ من الذنوب، کہ آدمی کا بوجہ صبر مارا جانا کہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا، نجائز اس کو قید کیا گیا، پھر اس پہ ظلم و ستم کیا گیا اور وہاں مار مار کے اس کو شہید کر دیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ والی شہادت اس شہید کے گزشتہ ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے، ہر گناہ کا کفارہ، یہاں تک کہ حقوق العباد بھی اگر کھاتے میں ہوں تو رب ذوالجلال یہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ وہ مدیون قرض دار
جس نے اپنی کسی نیک اور جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے واقعتاً اسے ضرورت بھی ہو کسی سے قرض مانگا، قرض لیا اور قرض لے کے جائز راہ پہ اس کو لگایا، ناجائز رستے پہ یا ناجائز کسی جگہ پہ استعمال نہ کیا، حاجت بھی تھی اسے، مجبور تھا وہ، کسی سے قرض لیا، اب قرض جب لے لیا خرچ کر دیا، پھر ساری زندگی اسی فکر میں لگا رہا کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے، کوشش بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ قرض ادا نہ کر سکا، نیت تھی کہ میں نے ادا کرنا ہے، فکر بھی تھی شب و روز، لیکن اس کے باوجود ہزارہا کوششوں کے باوجود، محنت کے باوجود وہ قرض ادا نہ کر سکا، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال دائن کو راضی کرے گا، یعنی اس کا یہ تقاضا ہوگا کہ میں نے اسے قرض دیا تھا، اس نے میرا قرض واپس نہ کیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ دائن کو راضی کر دے گا، جس کا قرض اس نے لیا ہوا ہے اس کو راضی کرے گا، اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا، وہ کہے گا میں نے معاف کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کا یہ والا عمل معاف کر کے اس مدیون کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن نیت خالص یہ ہو کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، فکر بھی ہو، کوشش بھی ہو، پھر ادا نہ کر سکے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کا یہ والا گناہ معاف کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من ادان الدین ینوی قضاہ اداہ اللہ عنہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی دین کا معاملہ کرے، کسی سے قرض لے پھر ادا نہ کر سکے، نیت اچھی رکھے کہ میں نے ادا کرنا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی طرف سے خود یہ قرض ادا فرما دیتا ہے۔ وہ ادا کرنے کی صورت کیا ہے؟ وہ یہی کہ رب ذوالجلال جنت میں جو دائن ہے اسے اس عمل پر عالی شان محل دکھائے، پھر وہ معاف کرے تو رب ذوالجلال دونوں کو ہی جنت میں داخل فرما دے۔ پانچواں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر وہ اولیاء کرام، وہ صوفیاء، وہ اللہ کے نیک بندے جن سے بتقاضۂ بشریت حقوق العباد میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو فرمایا رب ذوالجلال اپنے اولیاء صلحاء جو نیک بندے ہیں ان کے اس عمل کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کی آیت پیش کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں قیامت کے دن کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ لیکن جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، ایک رتی ماشے کا بھی، قیامت کے دن تو وہ بھی میدان معاشر میں بڑا خائف و خاسر اور غمگین اور پریشان کھڑا ہوگا۔ لیکن رب ذوالجلال کے اولیاء بتقاضۂ بشریت اگر حقوق العباد میں کوئی کمی بھی رہی ہوگی تو رب ذوالجلال صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، میرے قرب میں وقت گزارا ہے، اللہ صاحب حق کا جن کے حق میں حق تلفی ہوئی ہوگی ان کے حقوق اپنے ذمہ کرم پہ لے کے رب ذوالجلال ان کو راضی کر کے اپنے اولیاء کی اس غلطی کو بھی معاف کر کے رب ذوالجلال انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ 5 طرح کے بندے، اس کے علاوہ جس نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی، حق مارا، حق، یہ عمل اگر بندے کے کھاتے میں نہیں ہے، نہ ایسا حج ہے، نہ شہید بحر ہے، نہ شہید صبر ہے، نہ ایسا مدیون ہے، اور نہ وہ مقام ولایت پر فائز ہے، عام بندہ ہے، پھر وہ کس سہارے پر وہ لوگوں کے حقوق مار رہا ہے اور لوگوں کے حق تلفی کر رہا ہے، کس بنا پر وہ لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے اور اپنے نام اعمال کو بھاری کر رہا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ محفوظ رہیں، نام اعمال چمکتا رہے، تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پاسداری یہ بھی ضروری ہے، پھر عمل کی بقا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد کی بھی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر